لیکن حضرت ام سلمہ بار بار آتی تھیں، اس بیماری کے ایام میں حضرت عائشہ کے حجرے میں آتی تھیں، اللہ کے رسول کی حال چال لیتی تھی۔ ایک دن اللہ کے رسول کو تکلیف میں دے کے چیخنے لگیں، چلانے لگیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ صبر کرو، بہت محبت کرتی تھی اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے رسول کے کچھ بال انہوں نے بچا کے رکھے تھے، انہیں چاندی کی ایک ڈبیا میں رکھا تھا بطور تبرک، اور صحیح بخاری کی روایت ہے 5896 نمبر کی۔ یہ مدینہ کے اندر کسی کو نظر لگتی تھی، کوئی بیمار ہوتا تھا تو لوگ ام سلمہ کے گھر برتن میں پانی بھیجتے تھے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو حضرت ام سلمہ اس برتن میں ڈالتی تھیں، اور لوگ اس پانی کو جا کے پیتے تھے، اللہ تعالیٰ شفایا۔ نبی کے جسم سے تبرک حاصل کیا جاتا ہے، یہ بھی نقطہ یاد رکھیں۔ یہ حضرت عمر کو کون ڈانٹتا تھا؟ حضرت عمر سے سب ڈرتے تھے، مگر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عمر کو ڈانٹ دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے اور آپ کی بیویوں سے کچھ ناراضگی ہو گئی، حضرت عمر آئے اور ایک ایک بیوی کے گھر جا کر کے سمجھایا کہ دیکھو باز آ جاؤ، رسول کو ناراض مت کرو، رسول کو ناراض کرو گی اللہ تم سے بہتر بیوی رسول کو دے دے گا۔ جب حضرت عمر سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ کے گھر آئے اور حضرت ام سلمہ سے بھی یہی بات کہی کہ اللہ کے رسول کو ستاؤ مت، تکلیف مت دو، ورنہ اللہ تم سے بہتر بیوی رسول کو دے دے گا، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے غصے میں کہا کہ اے عمر، ہمیں نصیحت کرنے کے لیے کیا رسول کافی نہیں ہے؟ تم نصیحت کرنے چلے آئے ہو، رہنے تو اپنا کام کرو۔ حضرت زینب بنت جہش یہ وہ بیوی ہیں اللہ کے رسول کی جن کا نکاح رسول سے آسمان کے اوپر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کرایا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو کسی مومن مرد کو اور کسی مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی چلائے۔ جب اللہ کا یہ حکم ہو رہا ہے، جب رسول کا یہ حکم ہو رہا ہے اور اس رسم کو توڑا جا رہا ہے اور انسانوں کی برابری اور اونچ نیچ کو ختم کر کے انسانوں کو برابر کیا جا رہا ہے، اور دنیا کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ حضرت زید کو اگر غلام بنا دیا گیا تو غلام بنا دینے سے ان کا درجہ کم نہیں ہو جاتا، اللہ کی نظر میں تو تقوی کی بنیاد پر لوگوں کے درجے طے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت زینب اور ان کے گھر والوں نے اس رشتے کے لیے حامی بھر دی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو اس امت کی مائیں ہیں، امہات المومنین، ان کی سیرت پر ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے، اور آج اس کی 5ویں کڑی ہے۔ اور آج ہم آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں ماؤں کا، جو ہماری مائیں ہیں، رسول اکرم کی بیویاں ہیں، ان دونوں مقدس خواتین کا تذکرہ آج کی اس گفتگو میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے کریں گے۔ سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے حضرت ام سلمہ کی۔ حضرت ام سلمہ کا اصل نام ہند تھا، ان کے والد کا نام تھا ابو امیہ، اور ان کا تعلق تھا قبیلہ بنو مخزوم سے، جو قریش کا بڑا معزز گھرانہ تھا، بڑا معزز خاندان تھا، بہت اونچا خاندان تھا۔ اسی خاندان سے ابو جہل تھا، اسی خاندان سے حضرت خالد بن ولید تھے، بلکہ حضرت خالد بن ولید اور ابو جہل یہ دونوں حضرت ام سلمہ کے چچا زاد بھائی لگتے تھے رشتے کے اعتبار سے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو والد تھے ابو امیہ، بڑے سخی تھے۔ سفر میں جاتے تھے تو اپنے کسی ساتھی کو راستے کا توشہ لے جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، بولے میں چل رہا ہوں تو تم کو سامان لے کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ساتھ جو سفر کرتا تھا اس کے راستے کا خرچ، کھانا پینا سب ان کے ذمہ ہوتا تھا، اسی لیے ان کی سخاوت کی وجہ سے ان کو زاد الراکب کہا جاتا تھا۔ زاد الراکب کا مطلب یعنی سفر کرنے والے کا زاد راہ، ان کے ساتھ جو سفر کرتا تھا اس کا زاد راہ، اس کا راستے کا خرچ یہ اٹھاتے تھے حضرت ام سلمہ کے جو والد تھے۔ حضرت ام سلمہ بالکل ابتدا میں اسلام لائیں، ان کی شادی ہو چکی تھی۔ یہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ، یہ دونوں میاں بیوی السابقون الاولون میں سے ہیں، بالکل آغاز میں اسلام قبول کرنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دار ارقم میں داخل نہیں ہوئے تھے، اسلام کا بالکل ابتدائی پیریڈ تھا، اس دور میں یہ دونوں میاں بیوی اسلام لائے تھے۔ اور اسلام لانے کے جرم میں ان کے خاندان نے بڑا ٹارچر بھی کیا، ان کو بڑا ستایا، بڑی تکلیف دی۔ مجبور ہو کر ان دونوں میاں بیوی نے حبشہ ہجرت کی۔ آپ جانتے ہیں، سیرت نبی کا ہر اسٹوڈنٹ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ مکے میں جب مجبور ہو گئے تو حبشہ انہوں نے ہجرت کی، اور حبشہ کی طرف 2 بار ہجرت کی گئی، اور دونوں بار ہجرت کرنے والوں میں حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ یہ دونوں میاں بیوی بھی شامل تھے۔ اور حبشہ ہی میں ان کو ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام سلمہ تھا، اور اسی کے نام پہ ان کو ام سلمہ اور ان کے شوہر کو ابو سلمہ کا، ان کے جو شوہر تھے ابو سلمہ، ان کا اصل نام عبداللہ تھا، اور ابو سلمہ جو تھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ اللہ کے رسول کی پھوپھی حضرت برہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے حضرت ابو سلمہ، یعنی نبی سے بڑا قریبی رشتہ بھی تھا ان کے شوہر کا۔ بہرحال حبشہ کی دونوں ہجرتوں میں یہ دونوں میاں بیوی تھے۔ بعد میں حبشہ میں جب یہ افواہ اڑی کہ مکہ میں لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں تو یہ لوگ واپس مکہ آئے اور پھر مکے میں ہی رہنے لگے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ آپ لوگ مدینہ چلے جائیں، تو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں یہ فیملی بھی تھی۔ حضرت ابو سلمہ اپنی اونٹنی کے اوپر اپنی بیوی ام سلمہ کو، اپنے بچے سلمہ کو سوار کر کے اونٹنی کی نکیل پکڑ کے لے کے جانے لگے۔ تب سے ام سلمہ کے گھر والے آ گئے، انہوں نے کہا تم کو جہاں جانا ہو جاؤ، ہماری بیٹی کو تمہیں لے جانے کی پرمیشن نہیں۔
ام سلمہ کو کھینچ کے لے کے چلے گئے. جب ابو سلمہ کے گھر والوں کو یہ پتا چلا کہ ہماری بہو کو جانے نہیں دیا گیا, تو وہ آئے اور انہوں نے کہا بھائی تم اپنی بیٹی کے ذمہ دار ہو, یہ جو پوتا ہے یہ تو ہمارے گھر کا پوتا ہے نا. وہ سلمہ کو لے کے چلے گئے, اور روایت کے الفاظ ہے کہ جب سلمہ کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا تو اتنی زور زبردستی سے ہاتھ پکڑ کے کھینچا گیا کہ سلمہ کا ہاتھ کندھے سے اتر گیا. اب حالات یہ ہیں کہ ام سلمہ اپنے مائکے میں ہے, ابو سلمہ اکیلے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے جا رہے ہیں, اور بچہ جو ہے وہ اپنے دادیال میں اپنے گھر میں ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتی رہیں, تڑپتی رہیں. 1 سال تک روزانہ کا ان کا معمول تھا, وہ اپنے گھر سے نکلتی تھیں اور وہاں پہنچتی تھیں جہاں سے ان کے بچے کو اور ان کے شوہر کو ان سے جدا کیا گیا, اور وہاں جا کے زار و قطار روتی تھی. 1 سال کے بعد ان کے خاندان کے ایک آدمی کو ترس آیا. اس نے جا کے کہا بھائیو اس عورت پر کیوں ظلم کر رہے ہو, اس کے شوہر کے پاس جانے دو. تب ام سلمہ کے گھر والوں نے اجازت دی کہ اچھا تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ. پھر ابو سلمہ کے گھر والے بھی سلمہ کو لے کے چلے آئے. اب یہ عورت اکیلی حضرت ام سلمہ اپنے بچے کو لے کر کے اونٹ کے اوپر سوار ہو کے مدینہ کے لیے چل پڑی. مکہ سے مدینہ 480 کلومیٹر کا سفر ہے, ریگستان کا سفر ہے, صحراؤں کا سفر ہے. اکیلی یہ عورت اللہ کے نام پہ نکل گئی. راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ ملے. یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, یہ وہی آدمی ہیں جو خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے, جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی رہتی تھی. ابھی اسلام کے کٹر دشمن ہیں, مگر دیکھا کہ ایک عورت اکیلی جا رہی ہے, پہچان گئے. کہا کہ ارے ابو امیہ کی بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا مدینہ جا رہی ہوں اپنے شوہر کے پاس. حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا. اونٹنی کی نکیل پکڑی, راستے میں جہاں پڑاؤ ڈالتے دور ہٹ جاتے, ام سلمہ آرام سے اونٹنی سے اترتی. یعنی پوری سیکیورٹی کے ساتھ, پوری شرافت کے ساتھ صحیح سلامت حضرت ام سلمہ کو مدینہ پہنچایا. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ, یہ جوڑا جو تھا, یہ میاں بیوی جو, تو بہت محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے. ایک دن حضرت ام سلمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ اے ابو سلمہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے, اس کا شوہر مر جائے اور شوہر جنتی ہو, اور عورت کوئی دوسری شادی نہ کرے, تو اللہ تعالیٰ دونوں میاں بیوی کو جنت میں ملا دیتا ہے. ابو سلمہ نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے, یعنی عورت اپنے آخری شوہر کے ساتھ جنت میں رہے گی. تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ ایک کام کیجیے, آئیے ہم دونوں آپس میں ایک وعدہ کرتے ہیں, میں مر جاؤں تو آپ دوسری شادی نہ کریں, آپ مر جائیں تو میں دوسری شادی نہ کروں, تاکہ جنت میں ہم دونوں میاں بیوی اکٹھا رہیں. تو حضرت ابو سلمہ نے کہا کہ میری بات مانو گی؟ کہا کہ بولیے کیا بات ہے؟ کہا کہ میری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم شادی کر لینا. اور پھر حضرت ابو سلمہ نے دعا کی, اللہم ارزق ام سلمہ بعدی رجلا خیرا منی, اے اللہ تو ام سلمہ کو میرے بعد مجھ سے بہتر شوہر عطا فرما. لا یحزنها ولا یوزیها, ایسا شوہر عطا فرما جو ام سلمہ کو کبھی تکلیف نہ پہنچائے, انہیں کبھی صدمہ نہ دے, کبھی غم نہ دے. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں سوچنے لگی, من خیر من ام سلمہ, کون ہے جو ام سلمہ سے بہتر ہوگا. لیکن بعد میں جب میرا نکاح اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا, تب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ ابو سلمہ کی دعا تھی. اور یہی نہیں, حضرت ام سلمہ نے اللہ کے رسول سے ایک دعا سیکھی تھی, وہ دعا ہم اور آپ بھی یاد کر لیں. یہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الجنائز کے اندر یہ حدیث موجود ہے, حدیث کا نمبر ہے 918. ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کسی مسلمان کے اوپر کوئی مصیبت آئے اور وہ یہ دعا پڑھے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اے اللہ تو میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما. انا للہ و انا الیہ راجعون تو ہم لوگ پڑھتے ہیں, اس کے بعد یہ جملہ بڑھا لیں,
اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور اس مصیبت کا بہتر بدل مجھے عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھ لے الا اخلفہ اللہ لہ خیرا منہا، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کا بہترین بدلہ اس کو دے گا۔ کہتی ہیں جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے یہ دعا پڑھی، حالانکہ میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کہاں ملے گا، لیکن نبی کی دعا تھی، نبی نے سکھائی تھی، میں نے پڑھی۔ اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول کے نکاح کا پیغام آیا، حضرت حاطب بن ابی بلتع نکاح کا پیغام لے کے آئے، تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، پہلی بات تو یہ کہ میری ایک بیٹی ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں بہت غیرت والی عورت ہوں، میرے اندر غیرت بہت ہے، میں سوتن برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ آپ کے پاس آلریڈی 2 بیویاں ہیں، حضرت عائشہ ہیں، 3 بیویاں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں، حضرت سودا ہیں، آپ کے نکاح میں ہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں تک بیٹی کا مسئلہ ہے تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تمہاری بیٹی سے تم کو بے نیاز کر دے۔ یعنی تم اگر یہ سمجھ رہی ہو کہ تمہاری بیٹی کی میری کوئی ذمہ داری نہیں رہی تو غلط ہے، میں تمہاری بیٹی کی پوری ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ اور جہاں تک غیرت کی بات ہے میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تمہاری غیرت کو ختم کر دے گا، غیرت کو کم کر دے گا، تم غیرت برداشت کر لو گے۔ تو حضرت ابو سلمہ جو تھے یہ غزوہ بدر میں بھی شامل ہوئے، غزوہ احد میں بھی شامل ہوئے۔ غزوہ احد میں ایک زہریلا تیر ان کے بازو میں لگا، اور اسی تیر کے زخم سے حضرت ابو سلمہ کا کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد جب عدت پوری کر لی حضرت ام سلمہ نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ شعبان سن 4 ہجری میں اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور حضرت زینب بنت خزیمہ جو اللہ کو پیاری ہو چکی تھی، انہی کے حجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہائش دی، اور نکاح کے موقع پر اللہ کے رسول نے ان کو کھجور کی چھال سے بھرا ہوا چمڑے کا ایک تکیہ دیا، اور اسی طریقے سے 2 چکیاں دیں آپ نے، اور 2 مشکیزیں دیے، اور پہلے ہی دن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا۔ حضرت ام سلمہ کھانا بنانے میں ماہر تھی، پہلے دن انہوں نے اللہ کے رسول کے لیے کھانا بنایا۔ اللہ کے رسول کے جو حجرے تھے، آپ کی ازواج مطہرات کے حجرے کیسے تھے؟ علامہ ابن سعد نے نقل کیا ہے کہ کچی اینٹوں کی دیوار تھی، کھجور کے چھپر کی چھت تھی، اور دروازے پر ایک ٹاٹ لٹکا تھا 2x5 کا، 2 فٹ چوڑا 5 فٹ لمبا۔ یہ اللہ کے رسول کا حجرہ تھا۔ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جب مسجد نبوی کی توسیع ہونے لگی تو ولید بن عبد الملک نے حکم دیا کہ یہ حجرے توڑ کر کے ان کو مسجد میں شامل کر دیا جائے، مسجد کو اور تھوڑا بڑھا دیا جائے۔ تو جب یہ حجرے توڑے جا رہے تھے، اہل مدینہ زار و قطار رو رہے تھے، اور سعید ابن مسیب جو اس دور کے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، تابعین کے سردار تھے، سعید بن مسیب کا جملہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ واللہ لوددت انہم لو ترکوہا، اللہ کی قسم میں تو چاہتا ہوں کہ رسول کے ان حجروں کو اسی طرح برقرار رکھا جائے تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں کہ مال اور دنیا کی دولت کو پانے کے لیے لوگ اتنا ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے اتنا مرتے کٹتے ہیں، ذرا دیکھیں کہ ان کے رسول کے کمرے کیسے تھے اور رسول کی زندگی کیسی تھی۔ میں تو چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول کے حجرے اپنی جگہ برقرار رہیں۔ یہ زندگی گزاری تھی اللہ کے رسول کی بیویوں نے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیوی ہونے کے پہلے بھی اسلام کی راہ میں قربانی دیتی رہیں، ہجرت کرتی رہیں، بال بچوں سے دوری کا زخم سہا، اور نبی کے نکاح میں آنے کے بعد، نبی کی بیوی بننے کے بعد، امت کی ماں بننے کے بعد بھی ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اسلام کی کیسے خدمت کروں، نبی کی کیسے خدمت کروں۔ اللہ کے نبی سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ اللہ کے نبی جب بیمار ہوئے اپنی زندگی کے آخری ایام میں، اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ میں اپنی زندگی کے آخری ایام حضرت عائشہ کے کمرے میں گزاروں، لیکن حضرت ام سلمہ بار بار آتی تھیں، اس بیماری کے ایام میں حضرت عائشہ کے حجرے میں آتی تھیں، اللہ کے رسول کی حال چال لیتی تھی۔ ایک دن اللہ کے رسول کو تکلیف میں دے کے چیخنے لگیں، چلانے لگیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ صبر کرو،
بہت محبت کرتی تھی اللہ کے رسول سے. اللہ کے رسول کے کچھ بال انہوں نے بچا کے رکھے تھے, انہیں چاندی کی ایک ڈبیا میں رکھا تھا بطور تبرک. اور صحیح بخاری کی روایت ہے 5896 نمبر کی. یہ مدینہ کے اندر کسی کو نظر لگتی تھی, کوئی بیمار ہوتا تھا تو لوگ ام سلمہ کے گھر برتن میں پانی بھیجتے تھے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو حضرت ام سلمہ اس برتن میں ڈالتی تھیں اور لوگ اس پانی کو جا کے پیتے تھے. اللہ تعالیٰ شفایا. نبی کے جسم سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے, یہ بھی نقطہ یاد رکھیں. ہم اہل حدیث ہیں, ہم فضول عقائد نہیں رکھتے, فضول چیزوں سے تبرک حاصل کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں, مگر جو تبرک ثابت ہے اس کو ہم ثابت مانتے ہیں. جو چیز اللہ کے رسول کے بدن سے ٹچ کی ہو اس سے صحابہ نے تبرک حاصل کیا ہے اور یہ ثابت ہے. مگر آج دنیا میں بہت ساری جگہوں پر اللہ کے رسول کے منہ مبارک آپ کے بال کے نام سے چیزیں موجود ہیں, اللہ کے رسول کے نالین مبارک آپ کے جوتے کے نام سے چیزیں مشہور ہیں, ان کی کوئی سند نہیں ہے, ان کے بارے میں کوئی آتھینٹک پروف نہیں ہے, تو ہم ان کو تبرک کا درجہ نہیں دے سکتے, ہم ان کو تبرک نہیں مانتے. ہاں صحابہ کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں بعض ایسی چیزیں تھیں. اللہ کے رسول کا کرتا تھا, اللہ کے رسول کے چند بال تھے, اللہ کے رسول کی ضرورت کی چیزیں تھیں, صحابہ نے ان سے تبرک حاصل کیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتی تھیں کہ ان بالوں کو انہوں نے محفوظ کر کے رکھا تھا. بہت سخاوت بھی تھی ان کے اندر, بہت فیاض تھیں. حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں 12,000 درہم مقرر کیا تھا تمام ازواج مطہرات کے لیے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں 12,000 درہم آتے تھے, وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھی, اپنی ضرورت کے علاوہ باقی سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی. یہ وہ بیوی ہیں اللہ کے رسول کی جنہیں اپنے حقوق بھی پتا تھے اور اپنی ذمہ داریاں بھی پتا تھی. موقع آیا تو حضرت عمر کو ڈانٹ دیا انہوں نے. یہ حضرت عمر کو کون ڈانٹتا تھا؟ حضرت عمر سے سب ڈرتے تھے, مگر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عمر کو ڈانٹ دیا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے اور آپ کی بیویوں سے کچھ ناراضگی ہو گئی. حضرت عمر آئے اور ایک ایک بیوی کے گھر جا کر کے سمجھایا کہ دیکھو باز آ جاؤ, رسول کو ناراض مت کرو, رسول کو ناراض کرو گی اللہ تم سے بہتر بیوی رسول کو دے دے گا. جب حضرت عمر سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ کے گھر آئے اور حضرت ام سلمہ سے بھی یہی بات کہی کہ اللہ کے رسول کو ستاؤ مت, تکلیف مت دو, ورنہ اللہ تم سے بہتر بیوی رسول کو دے دے گا. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے غصے میں کہا کہ اے عمر, ہمیں نصیحت کرنے کے لیے کیا رسول کافی نہیں ہے, تم نصیحت کرنے چلے آئے ہو؟ رہنے تو اپنا کام کرو, اللہ کے رسول ہمیں نصیحت کرنے کے لیے کافی. یہ جملہ تھا حضرت ام سلمہ کا. حضرت عمر کو ڈانٹ دیا, حضرت عمر چلے گئے وہاں سے. تو ان کو اپنی ذمہ داریاں پتہ تھی, اپنے حقوق پتہ تھے, اور اللہ تعالیٰ نے بہت جینیس دماغ دیا تھا ان کو. کبھی کبھی ان کی جو رائے تھی, جو مشورہ تھا, وہ اللہ کے رسول نے مانا ہے. صلح حدیبیہ کا موقع یاد کیجیے, اللہ کے رسول نے مشرکین کے ساتھ صلح کر لی, پیکٹ کر لیا. صلح میں ایک شق یہ بھی تھی, ایک لائن یہ بھی تھی کہ کوئی مسلمان اگر مکہ سے مدینہ آ جائے تو اسے لوٹانا پڑے گا, اور اگر کوئی مدینہ کا مسلمان مرتد ہو کے مکہ چلا جائے تو مکہ والے نہیں لوٹائیں گے. بظاہر لگ رہا تھا یہ تو دب کے صلح ہو رہی ہے. صحابہ کرام اس صلح سے خوش نہیں تھے, اور جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ کے رسول احرام پہن کر کے آئے ہیں, عمرہ کرنے کے مقصد سے آئے ہیں, مگر اب یہیں پر احرام اتار دیں, اپنے بال کٹوا لیں, جانور ذبح کر لیں, اب یہاں سے آگے نہیں جانا ہے. اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کر لو اور اپنے اپنے بال کٹوا لو. ایک صحابی کھڑا نہیں ہوا, صحابہ غصے میں. اللہ کے رسول اپنے حجرے میں آئے. اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت ام سلمہ تھی. حضرت ام سلمہ نے دیکھا اللہ کے رسول بڑے غمگین ہیں. کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے, اتنے غمگین کیوں ہیں آپ؟ کہا کہ ام سلمہ آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میری بات میرے صحابہ نے نہیں مانی. میں نے کہا کہ اپنے بال کٹوا لو, اپنے جانوروں کو ذبح کر لو, کوئی تیار نہیں ہے. حضرت ام سلمہ نے کہا یا نبی اللہ تحب ذالک اتحب ذالک, اے اللہ کے نبی آپ چاہتے ہیں نا کہ ایسا ہو جائے؟ اخرج, آپ نکلیے, ثم لا تکلم احدا, کسی سے بات مت کیجیے, کسی سے بات مت کیجیے, حتی تنحر بدنک, آپ اپنے اونٹ کی قربانی جا کر کے کر لیجیے.
وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ، اور نائی کو بلوائیے، فَيَحْلِقَكَ، اور اپنے بالوں کو مڑوا لیجیے۔ اللہ کے رسول نے ایسا ہی کیا۔ آپ نکلے، اپنے اونٹ کی قربانی کی، نائی کو بلوایا، اپنے بال مڑوا لیے۔ صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا، فوراً انہوں نے بھی قربانی کر لی، اور سارے صحابہ نے اپنے اپنے اونٹوں کو قربان کر دیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے 2731 نمبر کی۔ حافظ ابن حجر اس حدیث پر کمنٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَإِشَارَتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ تَدُلُّ عَلَى وُفُورِ عَقْلِهَا وَصَوَابِ رَأْيِهَا۔ حدیبیہ والے دن انہوں نے اللہ کے رسول کو جو مشورہ دیا تھا، وہ مشورہ اس بات کی دلیل ہے کہ بہت عقل مند تھیں اور بہت بہترین رائے ان کی ہوتی تھی، ان کا مشورہ بڑا عمدہ ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ کے بعد رسول اکرم کی بیویوں میں سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والی یہی ہیں، 378 حدیثوں کی راوی ہیں، 378 حدیثوں کی راوی ہیں، اور جس میں سے بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو احکام کی حدیثیں ہیں۔ جیسے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، عورتیں جو جوڑا باندھتی ہیں، چوٹی باندھتی ہیں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر جنابت کا غسل کرنا ہو عورت کو، اگر جنابت کا غسل کرنا ہو تو کیا چوٹی کھولنی پڑے گی، جوڑا کھولنا پڑے گا؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر عورت کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں ایسی عورتوں میں جوڑا باندھتی ہوں، تو کیا غسل جنابت جو ناپاکی والا غسل ہے، حیض والا نہیں، جو میاں بیوی کے تعلق والا غسل ہے ناپاکی والا، کیا اس غسل میں مجھے یہ جوڑا کھولنا پڑے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی حال میں پانی بہا لو، اوپر رگڑ دو، کافی ہے۔ کتنی آسانی ہو گئی۔ حیض کا غسل جب عورت کرے گی تو اس میں جوڑے کا کھولنا ضروری ہے، اور اس کی حکمت علماء نے یہ بتائی ہے کہ حیض کا غسل مہینے میں ایک بار کرنا ہے، اور اس غسل کی حاجت کبھی بھی پیش آ سکتی ہے، اس لیے شریعت نے عورت کو آسانی دی۔ تو اس طریقے کے اہم مسائل میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے رجوع کیا اور اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول نے ان کو بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سب سے لمبی عمر پانے والی یہی ہیں، 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ سن 61 ہجری میں یزید بن معاویہ کے دور میں ان کا انتقال ہوا۔ واقع کربلا کے موقع پر بھی یہ موجود تھی، واقع کربلا کے موقع پر یہ باحیات تھیں، اور افسوس کا اور غم کا اظہار کیا تھا جب ان کو پتہ لگا تھا کہ نواسہ رسول کی شہادت ہوئی ہے۔ سن 61 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا جو نمبر ہمارے سامنے ہے امہات المومنین میں، حضرت زینب بنت جہش، یہ وہ بیوی ہیں اللہ کے رسول کی جن کا نکاح رسول سے آسمان کے اوپر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کرایا ہے۔ آئیے اس پاک باز بیوی کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان کا پورا نام ہے زینب بنت جہش بن ریاب بن یامر۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا، اور یہ اللہ کے رسول کی پھوپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ اللہ کے رسول کی سگی پھوپھی ذات تھی، آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ حضرت زینب بالکل ابتدا میں اسلام لائیں اپنے خاندان کے ساتھ، اور جب اللہ کے رسول مدینہ چلے گئے تو یہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ چلی گئیں، اور چونکہ اللہ کے رسول کی بہت قریبی رشتہ داری تھی، آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقے سے ان کے گارجین بھی تھے، اور اللہ کے رسول ان کے معاملات کو دیکھا کرتے تھے۔ سن 4 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زید ابن حارثہ کے ساتھ کرانا چاہا۔ یہ زید ابن حارثہ کون تھے؟ یہ بڑے اونچے خاندان کے تھے، قبیلے بنو کلب کے تھے، لیکن بچپن میں ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ گئے، ڈاکوؤں نے کڈنیپ کر لیا اور اوقاس کے بازار میں لے جا کے زید کو بیچ دیا۔ بازار سے ان کو خریدنے والے کون تھے؟ حضرت حکیم بن حزام، حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام، انہوں نے خریدا اور اپنی پھوپھی کے حوالے کر دیا۔ حضرت خدیجہ کا نکاح جب اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا، اللہ کے رسول نے حضرت زید کی ذہانت، ہوشیاری، نیکی دیکھی تو حضرت خدیجہ سے حضرت زید کو مانگ لیا۔ اب حضرت زید اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے لگے، اللہ کے رسول کے خادم بن گئے۔ بعد میں حضرت زید کے والد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مکے میں ہے۔ یہ ابھی اللہ کے نبی کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، نبوت کے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو حضرت زید کے والد اور چچا آئے
اور اللہ کے رسول سے آ کے کہا کہ آپ جو قیمت چاہیں لے لیں، ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں، ہمارا بیٹا آزاد تھا، ڈاکوؤں نے غلام بنا کے بھیج دیا، وہ غلام نہیں ہے، آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ اپنے بیٹے کو لے جائیں، بیٹے سے پوچھ لیں، وہ جانا چاہے تو لے جائیں۔ حضرت زید نے اس موقع پر کہا تھا کہ اس انسان نے مجھے جتنا پیار دیا ہے، میرا سگا باپ مجھے اتنا پیار نہیں دے سکتا۔ اے اللہ کے رسول، اے میرے آقا، مجھے اپنے سے دور نہ کیجئے، مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کیجئے، مجھے انہی قدموں پر اپنی زندگی گزارنے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا اخلاق ایسا تھا حضرت زید کے ساتھ۔ والد نے دیکھا، چچا نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا ہمارے گھر میں جتنے سکھ سے رہتا اس سے زیادہ سکھ سے یہاں رہتا ہے۔ والد اور چچا چلے گئے، اور اللہ کے رسول نے حضرت زید کی جب یہ عقیدت دیکھی تو مکے میں آئے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کیا، اے قریش کے لوگوں، میں اعلان کرتا ہوں آج سے زید میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے، میں اس کا وارث ہوں۔ اس دن سے مکے میں لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے۔ اللہ کے رسول مدینے میں آئے، وہاں بھی حضرت زید اللہ کے رسول کے گھر میں رہتے تھے، آپ کے بیٹے کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، اونچا مقام تھا ان کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات حضرت زینب بنت جہش کے پاس حضرت زید کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اگرچہ حضرت زید آزاد تھے، بڑے خاندان کے تھے، مگر وقتی طور پر ہی صحیح، جبری ہی صحیح، غلامی کا ایک داغ ان کے اوپر لگا تھا تو عرب کے لوگ ان کو اپنے برابر کا درجہ دینے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت زینب نے کہا کہ وہ تو آزاد کردہ غلام ہے، میں نہیں کروں گی ان کے ساتھ شادی۔ حضرت زینب نے بھی انکار کر دیا، ان کے گھر والوں نے بھی انکار کر دیا، لیکن اب اللہ تعالیٰ کو یہ نکاح کرانا تھا۔ چنانچہ قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کی آیت نمبر 36، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو کسی مومن مرد کو اور کسی مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی چلائے۔ جب اللہ کا یہ حکم ہو رہا ہے، جب رسول کا یہ حکم ہو رہا ہے اور اس رسم کو توڑا جا رہا ہے اور انسانوں کی برابری اور اونچ نیچ کو ختم کر کے انسانوں کو برابر کیا جا رہا ہے، اور دنیا کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ حضرت زید کو اگر غلام بنا دیا گیا تو غلام بنا دینے سے ان کا درجہ کم نہیں ہو جاتا۔ اللہ کی نظر میں تو تقویٰ کی بنیاد پر لوگوں کے درجے طے ہوتے ہیں، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت زینب اور ان کے گھر والوں نے اس رشتے کے لیے حامی بھر دی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کرایا۔ حضرت زینب کا نکاح حضرت زید کے ساتھ آپ نے کرایا، اور خود اللہ کے رسول نے نکاح پڑھایا۔ 10 دینار 60 درہم مہر طے کیا گیا۔ نئے جوڑے کے رہنے کے لیے اللہ کے نبی نے الگ سے کمرے کا انتظام کیا۔ سن 4 ہجری میں یہ نکاح ہوا۔ نکاح تو ہو گیا، مگر میاں بیوی میں نبھ نہیں پائی۔ حضرت زینب کے دل میں یہ احساس موجود رہا کہ یہ میرے برابر کے نہیں ہیں۔ بیوی کے دل میں اگر یہ بیٹھ جائے کہ میں شوہر سے بہتر ہوں، شوہر میرے برابر نہیں ہے، تو زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ 1 سال تک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلاتے رہے، سمجھاتے رہے، اللہ کے رسول سے آ کے بار بار کہتے رہے، یا رسول اللہ میں نہیں جھیل پاؤں گا، یہ رشتہ میں نہیں برداشت کر پاؤں گا۔ اللہ کے نبی حضرت زید کو سمجھاتے کہ حضرت زید کا طلاق دینے کا ارادہ تھا۔ اللہ کے نبی سمجھاتے، امسک علیک زوجک واتق اللہ، اے زید اللہ سے ڈرو، اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھو، طلاق مت دو۔ بہرحال 1 سال گزر گیا، جب دونوں میاں بیوی میں نہیں نبھ پائی، نہیں بن پائی، تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دیا۔ ادھر جب حضرت زینب کو طلاق دی جا رہی تھی، ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ اس طلاق کے بعد اور عدت گزرنے کے بعد اے نبی آپ کا نکاح کرایا جائے گا حضرت زینب کے ساتھ، تاکہ ایک بہت غلط رسم جو عرب میں رائج تھی، تبنی کی رسم، منہ بولے بیٹے بنانے کی رسم، بیٹے کو گود لینے کی رسم، اس رسم کو ختم کیا جائے۔ عرب میں ہوتا کیا تھا کہ کوئی اگر کسی کو گود لے لے تو وہ اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا، اور جو سگے بیٹے کے ساتھ جتنا معاملہ تھا وہ سارا اس منہ بولے بیٹے کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا تھا۔
مثال کے طور پہ کسی عورت نے کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تو اب وہ عورت اس کی ماں مانی جاتی تھی, اس کی اور بیٹیاں اس کی سگی بہن کے برابر مانی جاتی تھی, اور یہی نہیں مرنے کے بعد جائیداد کا وارث وہ قرار پاتا تھا. ظاہر ہے سورہ بقرہ میں نکاح کے جو مسائل بیان کیے گئے, سورہ نساء میں جو طلاق اور نکاح کے مسائل بیان کیے, وراثت کے مسائل بیان کیے گئے, اس رسم نے اسلام کے اس پورے قانون کا تہیہ پانچا کر کے رکھ دیا تھا. اسلام نے جس رشتے کو حلال بنایا ہے اس رسم کی وجہ سے وہ رشتہ حرام بن گیا تھا. بھئی کسی نے منہ بولی بہن بنا لیا تو اب وہ سگی بہن کی طرح ہو گئی, اس سے نکاح نہیں کر سکتا. اسلام کی نظر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے منہ بولی بہن, آپ کے بول دینے سے کوئی آپ کی بہن نہیں ہو گئی, آپ کے بول دینے سے کوئی آپ کا بیٹا نہیں ہو گیا. اور سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ جیسے سگے بھائی بہنوں میں پردہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, لوگ ملتے جلتے تھے, منہ بولے رشتے میں بھی لوگ ملتے جلتے تھے. اس میں ڈر تھا بدکاری کا, اس میں ڈر تھا زناکاری کا, اس میں ڈر تھا سماج کے برباد ہونے کا. اور پھر اس میں حقیقی وارثوں کا نقصان تھا. جائیداد میں جو وارث نہیں ہے وہ وارث ہو رہا تھا, اور جو حقیقت میں وارث ہے وہ بیچارہ محروم ہو رہا تھا. تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے سورہ احزاب کی آیتیں نازل کی. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 اور 5 نازل کی. فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدِيَّاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ, تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا سگا بیٹا نہیں بنایا ہے. ذالکم قولکم بافواہکم, یہ تو بس ایک بات ہے تم اپنے منہ سے جو نکالتے ہو. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل, اللہ تعالیٰ حق بات بولتا ہے اور صحیح راستہ دکھاتا ہے. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ, اپنے منہ بولے بیٹوں کو ان کے سگے باپ کی ولدیت کے ساتھ پکارو. اسی سے ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ کسی نے گود لے لیا, پال لیا, ولدیت میں اس کے سگے باپ کا نام لکھا جائے گا. ادعوہم لآبائہم, ان کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو. ذالکم اقسط عند اللہ, یہی بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف والی بات ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اگر تمہیں کسی کے باپ کا نام پتہ نہیں ہے, لاوارث بچہ ہے, باپ کا نام معلوم نہیں ہے, فَإِخْوَانُكُمْ فی الدین وموالیکم, تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں, تمہارے دوست ہیں, تب بھی تمہارا بیٹا نہیں ہے وہ. یعنی لاوارث بچے کو بھی آپ اپنی ولدیت نہیں لگا سکتے. اس کو اپنا بھائی مانے, آپ اپنا دوست مانے, آپ اپنا بیٹا نہیں مان سکتے, آپ ولدیت نہیں لگا سکتے اس کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ نے اسٹرکٹلی اور سختی کے ساتھ یہ احکام نازل کیے سورہ احزاب کے اندر. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب حضرت زید کو لوگ زید بن محمد کہنے کے بجائے کیا کہنے لگے؟ زید ابن حارثہ کہنے لگے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تو دے دیا گیا رسول کو کہ آپ کا نکاح ہونا ہے زینب کے ساتھ, تاکہ یہ تبنی کی رسم ختم ہو جائے, یہ منہ بولے بیٹے والی رسم ختم ہو جائے. لیکن اللہ کے نبی کشمکش میں تھے, پریشان تھے, چاروں طرف سے منافقین ہیں, کافر ہیں, مشرک ہیں, میں کس کو جواب دیتا پھروں گا. لوگ کہیں گے اس نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا, جس کو بیٹے کی طرح پالا, جو اس کا بیٹا مانا جاتا تھا, اس کی متعلقہ بیوی سے اس نے نکاح کر لیا. یہ ایک چیز تھی جس سے اللہ کے رسول ڈر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی کی اس کشمکش کا ذکر بھی قرآن میں کیا. اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں, وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ, اے نبی آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا. وَتَخْشَى النَّاسَ, آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ, جبکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ آپ اللہ سے ڈرتے. لوگوں سے ڈر کے کیا کرو گے؟ جو کام صحیح ہے اللہ کی نظر میں صحیح ہے وہ کام کرو, لوگوں کا کیا ہے؟ لوگوں سے نہ ڈرو, اللہ سے ڈرو. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ. آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس کشمکش کو دور کیا اور سورہ احزاب کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین, اے نبی آپ اللہ سے ڈریے, آپ کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت مت کیجیے. ان اللہ کان علیما حکیما, اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا, حکمت والا ہے. واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اے میرے نبی آپ کا رب آپ کو جو وحی کر رہا ہے, آپ کا نبی آپ کو جو حکم دے رہا ہے, آپ اس کو فالو کیجئے, اس کی پیروی کیجئے.
کیجئے، اللہ تعالیٰ سب کے عمل سے باخبر ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اے میرے نبی آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے کام بنانے کے لیے، اللہ سارے مسائل حل کر دے گا، سارے کام بنا دے گا۔ اب جب عدت ختم ہو گئی حضرت زینب کی، اللہ کے نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور جانتے کس سے بھیجا؟ خود حضرت زید سے بھیجا، جس نے طلاق دی تھی اسی سے نکاح کا پیغام بھیجا کہ جاؤ رسول اکرم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت زینب ظاہر صدمے میں تھی، اس لیے کہ اس رشتے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں تھے، اللہ کے رسول کے اصرار پر اور ضد پر اور زور ڈالنے پر یہ رشتہ ہوا تھا۔ حضرت زینب بھی صدمے میں تھی، ان کے گھر والے بھی صدمے میں تھے۔ اب جب یہ عدت ختم ہوئی اور نکاح کا پیغام آیا تو حضرت زینب نے کہا نہیں، میں ہاں نہیں کروں گی جب تک میں اللہ سے استخارہ نہیں کر لوں گی۔ شریعت نے ایک طریقہ ہمیں بتایا ہے، جب کسی مسئلے میں ہم فیصلہ نہ کر پا رہے ہو کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو استخارہ کرو۔ دو کام کرنا چاہیے، ایک استخارہ اور ایک مشورہ۔ عربی میں کہاوت ہے کہ جو استخارہ کرے اور جو مشورہ کرے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ استخارہ کر کے کوئی کام کرو اور مشورہ کر کے کوئی کام کرو تو اللہ تعالیٰ شرمندہ ہونے نہیں دے گا۔ حضرت زینب کھڑی ہوئی استخارہ کی نماز پڑھنے کے لیے، ادھر اللہ سے لو لگا رہی ہیں، استخارہ کرنے کے لیے نماز پڑھ رہی ہیں، ادھر اللہ اپنے نبی کے اوپر سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 اور 38 نازل فرما رہا ہے۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، جب زید نے زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی، جب زینب کی عدت پوری ہو گئی، زوجناکہا، تو اے نبی ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ لوگوں کے اوپر اب اس بارے میں کوئی مسئلہ نہ آئے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ یا بیوہ لڑکی بیوی کے ساتھ وہ نکاح کر سکتے ہیں، اس معاملے میں لوگوں کے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے۔ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، جبکہ ان کی عدت پوری ہو جائے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اے نبی یہ تو اللہ کا حکم تھا، اس کو تو پورا ہی ہونا تھا۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جس بات کا حکم دے دیا ہے اس کام کو کرنے میں نبی کے اوپر کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی اللہ کا طریقہ تھا پہلے کے لوگوں کے اندر بھی۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم ہو کر کے رہتا ہے، ایک اندازے کے مطابق ہوتا ہے، اپنے وقت پر ہوتا ہے لیکن ہو کر کے رہتا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے کہا اے نبی ہم نے زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر آئے اور بغیر اجازت گھر کے اندر داخل ہوئے، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اب زینب آپ کی منکوحہ ہیں، ہم نے آپ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر گئے اور اس کے بعد نکاح کی جو رسمی کاروائیاں ہیں وہ پوری ہوئیں۔ حضرت زینب اس بات پر فخر کرتی تھی، حضرت زینب اپنی سوتنوں سے کہتی تھیں کہ زوجکن اہلی کن، تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کیا ہے، وزوجنی اللہ من فوق سبع سماوات، اور میرا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ ساتواں آسمان کے اوپر عرش والے نے کیا، اللہ نے کیا ہے، میرے نکاح کا اعلان اللہ نے کیا ہے۔ اور حضرت زینب اس پر اتنا خوش ہوئیں کہ انہوں نے نظر مانی تھی میں 2 مہینے روزے رہوں گی، اور جب اللہ کے رسول سفر میں جاتے تھے تو اپنی نظر کے یہ روزے وہ رکھتی تھیں، اور دھیرے دھیرے کر کے انہوں نے 2 مہینے کے روزے پورے کیے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے نکاح کے موقع پر سب سے شاندار ولیمہ کیا تھا۔ آپ نے اب تک کسی بیوی سے نکاح کے موقع پر اتنا شاندار ولیمہ نہیں کیا تھا۔ جب آپ کا نکاح ہوا حضرت زینب کے ساتھ تو حضرت انس کی ماں ام سلیم، انہوں نے حضرت انس سے کہا کہ اللہ کے رسول کا نکاح ہوا ہے، چلو اللہ کے رسول کو تحفے میں ہم کوئی چیز دیتے ہیں۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میری ماں نے کھجور، پنیر، گھی وغیرہ کو ملا کے مالیدہ بنایا اور ایک برتن میں لے کر کے مجھے دیا کہ جاؤ اللہ کے رسول کو دے دو۔ جب میں وہ مالیدہ لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچا، مشکل سے وہ 3-4 لوگوں کے کھانے بھر کا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انس ایک کام کرو، جاؤ ابو بکر کو بلا لاؤ، عمر کو بلا لو، عثمان کو بلا لو، فلاں کو بلا لو، فلاں کو بلا لو، اور جو تمہیں راستے میں ملے اس کو بلا کے لاؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ یہ 3-4 لوگوں کا
کے کھانے کی چیز, اور اللہ کے رسول ان لمیٹڈ کہہ رہے ہیں جو ملے اس کو لے آؤ. اس کے بعد کہتے ہیں جب میں لوگوں کو دعوت دے کے واپس آیا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول کا حجرہ جو ہے, آپ کا کمرہ, آپ کا گھر بھرا ہے مہمانوں سے, ہر طرف لوگ ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ 10 کی تعداد میں آپ لوگ آئیے اور کھاتے چلے جائیے, اللہ کا نام لیجئے اور کھاتے چلے جائیے اور اپنے آگے کا کھانا کھائیے. حضرت انس کہتے ہیں صحیح بخاری کی 5163 نمبر کی حدیث ہے, 70 یا 72 لوگ تھے, سب لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا. حضرت انس کہتے ہیں میں نے جا کے اپنی ماں ام سلیم سے کہا کہ امی وہ تھوڑا سا مالیدہ آپ نے 4-5 لوگوں کے بھر کا دیا تھا, 70 لوگوں نے کھایا. تو حضرت ام سلیم نے کہا یہ نبی کی برکت تھی, 70 کیا پورے مدینہ کے لوگ اگر چاہتے تو وہ کھانا کھا سکتے تھے. تو سب سے شاندار ولیمہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ حضرت زینب کے نکاح کے موقع پہ کیا. اچھا, اس ولیمہ کے موقع پر بھی بہت سی بری رسموں کو ختم کیا گیا. ایک رسم یہ تھی, لوگوں کا ایک معمول تھا, ایک عادت تھی کہ کھانا کے ٹائم لوگوں کے گھر چلے جاتے تھے, پتہ لگاتے تھے کس کے یہاں کھانا کتنے بجے تیار ہوتا ہے. پتہ لگا 2 بجے کھانا تیار ہوتا ہے, 2 بجے اس کے گھر دھمک گئے. اب بھائی 2 بجے کھانے کا ٹائم ہے, آپ پہنچ گئے, تو اب 2 صورت ہے, یا تو آدمی یہ کہے کہ بھائی کھانے کا ٹائم ہے آپ بعد میں آئیں, یا آپ کو اندر آنے کی اجازت ہے, آپ کو کھلائے. اب بھائی کھانا اتنا ہے نہیں ہے, تو یہ ایک غلط رواج تھا جو رائج تھا. ایک رواج یہ تھا کہ کہیں لوگ کھانا کھانے جاتے تھے تو کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہتے تھے, اب باتیں کر رہے ہیں لمبی چوڑی, وہیں پہ بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں. اب بھائی کھانا کھا لیا آپ نے, اب اپنے گھر تشریف لے چلے جائیں. اب صاحب کھانا کو کون سا کام ہے. اب حضرت زینب سے اللہ کے رسول نے نکاح کیا ہے, ولیمہ کی دعوت ہے, کھانا کھا کے بعض لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول تکلیف محسوس کر رہے تھے کہ یہ لوگ چلے جائیں, میری شادی ہوئی ہے, مجھے اپنی اہلیہ سے باتیں کرنی ہے, لیکن وہاں پہ 3-4 لوگ آخر تک بیٹھے تھے, بہت دیر کے بعد وہ لوگ گئے. تو اس طریقے کی جو رسمیں تھی. اچھا, ایک چیز یہ بھی تھی کہ ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. لوگ آتے تھے ازواج مطہرات سے فیس ٹو فیس باتیں کر لیتے تھے, پردے کا ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو حضرت زینب کا ولیمہ ایک برکت والا ولیمہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 نازل کر دی, جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے, اور جس میں کئی اس طریقے کی چیزوں کی, بری عادتوں کی اصلاح کر دی گئی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم, اے ایمان والو تم نبی کے گھر میں داخل مت ہونا جب تک تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہ ملے. الی طعام غیر ناظرین اناء, کھانے کے ٹائم کھانے کے تیار ہونے کا انتظار کرتے ہوئے تم کسی کے گھر نہ جایا کرو. ولیکن اذا دعیتم, جب تمہیں دعوت دی جائے کھانے کے لیے تب تم جاؤ. فادخلوا, جب تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے تب تم جاؤ. فاذا طعمتم, اور جب تم کھانا کھا لو. فانتشروا, تو زمین میں پھیل جاؤ, چلے جاؤ, وہاں پہ بیٹھے نہ رہو. ولا مستانسین لحدیث, وہاں بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے بات چیت نہ کرو, وہاں بیٹھ کر ایک دوسرے سے گپ شپ نہ کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی, تمہاری اس حرکت سے نبی کو تکلیف پہنچ رہی تھی. فیستحیی منکم, لیکن نبی تم سے کوئی بات کہنے میں شرما رہے تھے. واللہ لا یستحیی من الحق, لیکن اللہ تعالی حق بات کہنے سے نہیں شرماتا ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, اور اے میرے نبی کے صحابہ, جب تم نبی کے گھر میں جاؤ اور نبی کی بیویوں سے تمہیں کوئی سامان مانگنا ہو, کوئی چیز مانگنی ہو, تو پردے کی آڑ سے مانگو. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, اسی میں تمہاری بھی صفائی ہے, اسی میں ان کی بھی صفائی ہے, تمہارے دل کی بھی صفائی اس میں ہے اور ان کے دل کی صفائی بھی اسی میں ہے. ان ذالک, اس کے بعد فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, اور تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, اور اللہ کے رسول کے بعد آپ کی بیویوں سے تم کبھی نکاح نہیں کر سکتے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 نازل ہوئی. حضرت زینب کے لیے یہ شرف کی بات ہے, فضیلت کی بات ہے کہ ان کے ولیمہ کے موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی, اور ان کا یہ ولیمہ بہت ساری اصلاح کا سبب بنا, بہت ساری بری رسموں کے خاتمہ کا سبب بنا. اور پردے کا حکم بھی تبھی نازل ہوا. اس آیت کے بعد صحابہ نے اپنے گھروں میں پردے لٹکا دیے. اب بلا اجازت کوئی کسی کے گھر میں پردے کے اس پار نہیں جا سکتا تھا. لیکن جب یہ نکاح ہوا
تو اللہ کے رسول پر منافقوں نے بدتمیزی کرنا شروع کر دیا. منافقوں نے، کافروں نے، مشرکوں نے بدتمیزی کرنا شروع کر دیا. 3 بڑے بڑے اعتراض کیے. پہلا اعتراض، صدیوں کی رسم توڑ دی، اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، اپنی بہو سے نکاح کر لیا. بہو سسر کے لیے محرم ہوتی ہے، اس نے حرمت کا خیال نہیں رکھا، اپنی بہو سے نکاح. یہ پہلا اعتراض تھا. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اللہ کے رسول سب کے لیے نمونہ ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تم 4 نکاح کر سکتے ہو، 4 سے زیادہ نہیں. نبی کا یہ 5واں نکاح تھا. آپ کے نکاح میں حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ آلریڈی تھیں. یہ نبی کا 5واں نکاح تھا. تو ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ تو نبی اپنی ہی بات سے مکر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو نمونہ بھی قرار دے رہے ہیں، باقی لوگوں کے لیے 4 نکاح کی اجازت، یہ 4 سے زیادہ نکاح کر رہے ہیں. اور تیسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر منہ بولے رشتے کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے اور زینب سے نکاح کرنا صحیح تھا، تب بھی نبی کو نہیں کرنا چاہیے تھا، مصلحت کے تحت نہیں کرنا چاہیے تھا. اس لیے کہ اس کی وجہ سے کمزور ٹائپ کے لوگ اسلام سے کے دشمن بن سکتے ہیں، اسلام کے خلاف نفرت پیدا ہو سکتی ہے. یہ 3 بڑے بڑے اعتراض کافروں کی طرف سے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ایک آیت میں تینوں اعتراض کا جواب دے دیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. تم جھوٹ بول رہے ہو کہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کیا ہے، جب آپ کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، جب آپ کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہیں، جب آپ کا کوئی بیٹا ہی نہیں تو بہو کہاں سے آ گئی، اور بہو سے نکاح آپ نے کیسے کر دیا؟ یہ پہلے اعتراض کا جواب تھا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے اندر کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تمہارا اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے 5واں نکاح کیسے کر لیا. تم یہ کیوں بھول گئے؟ میرا نبی میرا نمائندہ ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا ہے. اگر ہم نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ تم زینب سے نکاح کر لو، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ جس اللہ نے تم کو 4 نکاح کی اجازت دی، اسی اللہ نے اپنے نبی کو 5ویں نکاح کی اجازت دی ہے. اور تیسرا اعتراض یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے حضرت زینب سے نکاح کیوں کر لیا؟ نہ کرتے، مصلحت کا تقاضا تھا کہ نہ کرتے، بعد میں کر لیتے. اللہ نے اس اعتراض کا بھی جواب دیا، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرا نبی تو خاتم النبیین ہے، میرا نبی تو آخری نبی ہے. اب دنیا میں جتنی بری رسمیں ہیں، ان رسموں کو توڑنے والا کوئی اور نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بری رسم کا خاتمہ اپنے نبی کے ذریعے کرا دیں، کیونکہ ہمارا نبی آخری نبی ہے. ایک آیت میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ان تینوں اعتراضات کا جواب دے دیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت عبادت گزار تھیں، راتوں کو اللہ کی راہ میں رویا کرتی تھی، اللہ کے ڈر سے رویا کرتی تھی. اللہ کے نبی ان کو اواہ کا لقب دیا تھا. اواہ کا مطلب آہیں بھرنے والی، آہیں بھرنے والی. اللہ کے خوف سے یہ راتوں کو رویا کرتی تھی. ان کی نیکی اور ان کے تقوی کی گواہی حضرت عائشہ نے دی ہے. ایک سوتن دوسری سوتن کے بارے میں گواہی دے، بڑی بات ہے. صحیح مسلم کی 2442 نمبر کی حدیث ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ زینب وہ تھیں جو نبی کی بیویوں میں میری ٹکر کی تھی. ہی التی کانت تسامینی من ازواج النبی، زینب وہ تھی جو اتنی خوبصورت تھیں اور اتنی پاک دامن تھیں کہ میری ٹکر کی تھیں. اور ولم ارى امرأة قط خيرا في الدین، میں نے اتنی زیادہ دیندار عورت کوئی اور نہیں دیکھی. میں نے زینب سے زیادہ دیندار، وَأَتْقَى مِنْهُ، اس سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی، وَأَصْدَقَ حَدِيثًا، اس سے زیادہ سچ بولنے والی، وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ، اس سے زیادہ رشتہ نبھانے والی، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، اس سے زیادہ صدقہ کرنے والی، اور اللہ کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینے والی میں نے کوئی اور عورت نہیں دیکھا. یہ حضرت زینب بنت جہش تھی. جب حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام لگا تو اللہ کے نبی نے حضرت زینب سے بھی پوچھا تھا کہ زینب تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، کیا عائشہ ایسا کام کر سکتی ہیں؟ تو حضرت زینب نے کہا تھا، احمی سمعی و بصری، اے اللہ کے نبی میں اپنے کان کو اور اپنی آنکھوں کو ایسی بات کہنے سے بچاتی ہوں جس بات کا مجھے حق نہیں ہے. میں کیوں غلط بات اپنی کان سے سنوں اور کیوں غلط بات اپنے آنکھوں سے دیکھوں اور کہوں؟
ما علمت علیہا الا خیرا، اے اللہ کے نبی میں عائشہ کے بارے میں جتنا جانتی ہوں آج تک میں نے عائشہ کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میں عائشہ کے بارے میں بھلائی کی گواہی دیتی ہوں، میں ان کو نیک جانتی ہوں، اچھا جانتی ہوں۔ حضرت زینب چمڑے کی دستکاری کرتی تھی، چمڑے کے سامان بناتی تھی اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھی، بے انتہا سخاوت کا جذبہ تھا۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ اپنی بیویوں سے کہا، صحیح بخاری کی 1420 اور صحیح مسلم کی 2452 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے اپنی بیویوں سے کہا کہ اسرعکن لحاقا بی اطولکن یدن، میری بیویوں میں سب سے پہلے مجھ سے وہ عورت ملے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات اپنے ہاتھوں کو ناپنے لگی، جب ہاتھوں کو ناپا جانے لگا تو حضرت سودا چونکہ لمبی چوڑی تھی، حضرت سودا کا ہاتھ سب سے لمبا تھا، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ رسول اکرم کے انتقال کے بعد سب سے پہلے کس کا انتقال ہوگا؟ حضرت سودا کا ہوگا۔ لیکن حقیقت میں نبی کا اشارہ یہ تھا کہ میری وہ بیوی میرے بعد سب سے پہلے انتقال کرے گی جو سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے، سب سے بڑی دل دریا ہے، سب سے زیادہ ہاتھ کی اونچی ہے، خرچ کرنے والی ہے۔ اور یہ کون تھی؟ اما عائشہ فرماتی ہیں فکانت اطولنا یدن زینب، ہم میں سب سے لمبے ہاتھ والی، اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والی زینب بنت جہش تھی، لأنہا کانت تعمل بیدہا، اپنے ہاتھ سے وہ کام کرتی تھیں، وتصدق، اور جو کماتی تھیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھی۔ حضرت زینب کا انتقال حضرت عمر فاروق کے دور میں سن 20 ہجری میں ہوا تھا، اور آپ کی جنازے کی نماز حضرت عمر نے پڑھائی تھی۔ آپ اللہ کے رسول کی بیویوں میں اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد سب سے پہلے انتقال کرنے والی آپ کی بیوی ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے حضرت زینب کا جو نمبر آتا ہے اللہ کے رسول کی بیویوں میں وہ 7واں نمبر ہے، حضرت ام سلمہ 6 نمبر پر آتی ہیں اور حضرت زینب بنت جہش یہ 7ویں نمبر پر آتی ہیں۔ تو یہ آج کے درس میں ہم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت جہش کی زندگی کے کچھ اہم واقعات آپ کے سامنے بیان کیے۔ انشاءاللہ اس پروگرام کی 2 کڑیاں اور ہیں، ہم اس کو انشاءاللہ لگاتار آپ کے سامنے کل اور پرسوں انشاءاللہ ہم بیان کر کے اس سیریز کو مکمل کریں گے۔ آئیے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو ان مقدس خواتین نبی کی ان بیویوں کی جو زندگی ہے، جو نصیحت ہے، اس سے ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے گھروں میں بھی، ہمارے گھر کی خواتین میں بھی نیکی کا، دینداری کا، شرم و حیا کا، اللہ کی راہ میں قربانی کا وہ جذبہ پیدا فرما دے جو اللہ کے نبی کی بیویوں کے اندر تھا۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے ہم اللہ کے رسول سے، آپ کے اہل بیت سے، آپ کی ازواج مطہرات سے، آپ کے صحابہ سے سچی محبت کریں۔ رب العالمین ہمیں اسی محبت پر زندگی کی آخری سانس تک قائم رکھے اور اسی محبت پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔